السلام علیکم۔ اردو قواعد میں آج ہم کریں گے خطوط نویسی یعنی کہ خط لکھنے کا طریقہ۔ بعض اوقات ہم اپنی ضرورت کے تحت اپنے کسی عزیز رشتہ دار، دوست یا کاروباری حضرات کو مدعا یا مقصد ظاہر کرنے کے لیے خط و کتابت کرتے ہیں۔ یعنی کہ بعض وقت ہم اپنی ضرورت کے تحت اپنے کسی عزیز رشتہ دار، دوست یا کاروباری حضرات کو مدعا یا اپنا مقصد ظاہر کرنے کے لیے خط و کتابت کرتے ہیں۔ ایسی تحریریں خطوط کہلاتی ہیں۔ خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نجی اور دوسرے کاروباری۔ خطوط یعنی کہ خط جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نجی اور دوسرے کاروباری۔ جب ہم کسی رشتہ دار یا دوست وغیرہ کو خط لکھتے ہیں تو وہ نجی خط کہلاتا ہے، لیکن جب ہم اپنے پرنسپل، ایجوکیشن آفیسر، ہیلتھ آفیسر، پوسٹ ماسٹر، بک سیلرز وغیرہ کو جب ہم خط لکھتے ہیں تو وہ کاروباری خط کہلاتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار اور جسے خط بھیجا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر خط کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عام طور پر جو خط لکھے جاتے ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: القاب، آداب، نفس مضمون، خاتمہ۔ تو پہلے ہم القاب کی بات کریں گے۔ القاب خط شروع کرتے وقت ہم جن الفاظ سے مکتوب الیہ کو مخاطب کرتے ہیں وہ الفاظ القاب کہلاتے ہیں۔ القاب سے ہی ہمیں مکتوب الیہ کے رتبے کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے میرے پیارے دوست، جناب، والد صاحب، محترم ایڈیٹر صاحب وغیرہ۔ سیکنڈ ہے آداب، وہ الفاظ جو القاب کے بعد تعظیم، احترام یا دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ آداب یعنی کہ وہ الفاظ جو القاب کے بعد تعظیم یا احترام یا دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں آداب کہلاتے ہیں، جیسے کہ تسلیم، سلامت رہو، خوش رہو وغیرہ۔ اب ہے نفس مضمون، جس مقصد کے لیے خط لکھا گیا ہے اس کا ذکر آداب کے بعد کیا جاتا ہے اور اسے نفس مضمون یا مطلب کہتے ہیں۔ نفس مضمون، جس مقصد کے لیے خط لکھا گیا ہے، اس کا ذکر آداب کے بعد کیا جاتا ہے اور اسے نفس مضمون یا مطلب کہتے ہیں۔ خاتمہ، خط کو ختم کرتے وقت سلام یا دعائیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسے خاتمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خط کے شروع میں خط کے داہنی طرف ایک کونے میں اپنا مختصر پتہ اور بائیں کونے میں تاریخ لکھنا بھی ضروری ہے۔ خط میں لمبے چوڑے القاب و آداب سے گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ لمبے چوڑے القاب و آداب جو ہیں ان سے بچنا چاہیے اور عام فہم اور سادہ زبان میں خوش خط لکھنا چاہیے، یعنی کہ عام فہم یعنی کہ سادہ زبان میں، ایزی لینگویج میں خوش خط لکھنا چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ جملے طویل نہ ہو اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جو ہم جملے لکھ رہے ہیں وہ طویل یعنی کہ لمبے نہ ہوں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں مدعا یا مقصد بیان ہو جائیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو ہمارے کہنے کا مقصد ہے وہ اس میں بیان ہو جائے۔ تو یہ تھا خطوط نویسی کا طریقہ۔ السلام علیکم۔